اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وظیفہ نہیں، دولت کا کریڈٹ کارڈ ہے۔ دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، یہ عمل کر لیں۔ دولت کا عمل، ایسا عمل جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ روحانیت بھی سٹرونگ، اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی۔ اللہ کے حبیب پہ درود ہر کوئی بھیجتا ہے، اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا، ایک وقت بتاؤں گا کہ اس ٹائم پہ ایسے کر لیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جو شرائط اس عمل کے لیے ہیں اس پر فوکس کیجئے گا۔ پیسہ اللہ کے جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے پاؤں کی دھول ہے یہ پیسہ، پاؤں کی دھول ہے یہ پیسہ۔ جو لوگ ہمارے وظائف یا جو بھی ہم ویڈیوز بناتے ہیں جس میں ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ عمل کرے، پیسہ دولت، تو کہنے والے یہ کمنٹس کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں کہ وظائف سے پیسے نہیں ملتے، آپ کتنے لے کے بیٹھے ہو؟ ہم یہاں بیٹھ کے آپ سے ایک لائک اور کمنٹ کی بھی کبھی بھیک نہیں مانگتے، آپ سے کبھی یہ بھی نہیں بولا کہ سبسکرائب کر دیں یا بٹن دبا دیں، کبھی منہ سے الفاظ نہیں بولا ہوگا، یا بھی ایڈیٹنگ والے جو ہے وہ ایک لگا دیتے ہیں سبسکرائب کا۔ وہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت کرم ہے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے آپ کتنے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، جتنی میری توفیق ہے اتنا اللہ نے دیا ہوا تو اتنا وہ میں ضرور ہر آدمی کو کرنا بھی چاہیے۔ یہ معاملات بتانے کے نہیں ہوتے، ڈسکلوز کرنے کے۔ لیکن آپ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وظائف سے کچھ نہیں، تو یار ایک بات یاد رکھو، وہ ہند کے سلطان، اجمیر شریف کے راجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کبھی کسی بادشاہ کے پاس چل کے نہیں گئے۔ بادشاہ چل کے آتے تو ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، لنگر چلتے تھے تب بھی ان کے اور اب بھی چلتے ہیں۔ تو ان کی وفات کے بعد انہی کے ایک خادم نے یہ راز افشا کیا کہ سرکار کے پاس جب میں صبح جاتا تھا کہ لنگر کے لیے انتظام کے لیے، تو آپ اپنا مسلح اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اٹھا لو جو تمہیں آج کی ضرورت کا چاہیے وہ اٹھا لو۔ اور یہ ان کی وفات تک وہ راز رکھا، اور ان کی وفات کے بعد اس خادم نے یہ ڈسکلوز کیا۔ اٹھا کے پڑھ لیں تذکرۃ الاولیاء کہ کس طرح سے ابراہیم بن ادم مچھلیاں منہ میں سکے لے کے نکل آتی سمندر کے، تو واقعات تو موجود ہیں۔ تو بھائی وہ بھی تو اللہ والے تھے، اللہ ہی کرتے تھے۔ تو یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج تو فتنے کا دور ہے، آج کی کم عبادت بھی بہت ثواب والی ہے، کیونکہ ان کے دور میں بہرحال اتنے فتنے نہیں تھے، یہ موبائل والی بیماری نہیں تھی ہاتھ کے اندر جس میں ہر چیز دکھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج عمل کا وزن زیادہ ہے، وقت نکالو، اب بھی اللہ مدد کر دیں گے، غیب سے خزانے نکل سکتے ہیں، سب کچھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ بس اتنی سی صرف گزارش ہے، کیونکہ آج بھی اللہ کا کلام وہی ہے جس کی حفاظت قیامت تک رب نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ تو قرآن آج بھی وہی ہے، قاری وہ نہیں ہے، وہ قاری نہیں رہ گئے جو 1400 سال پہلے تھے۔ آج یہی ایک المیہ ہے۔ یقین وہ نہیں ہے جو اس وقت تھا 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، وہ ذوق و شوق نہیں ہے عبادت کا، وہ اپنے اندر پیدا کر لو۔ آج بھی آسمان سے رزق اتر سکتا ہے، آج بھی زمین اپنے خزانے اگل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش تو کرو، نہیں کرنا چاہتے مت کرو، پھر دنیا تو کر ہی رہے ہو نا، تو وہاں جو کچھ مل رہا ہے تو پھر اس پہ راضی رہو۔ پھر اینڈ پہ کیا ہوگا جب قبر کا ٹائم آ جائے گا تو یہی کہہ رہے ہوں گے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسا عملات آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی سنوار دینے والا عمل۔
یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے بھائی. پہلے نمازوں کی پابندی کی بات ہو چکی ہے، اپنے گناہوں سے معافی، نماز 5 وقت ضروری ہے، تہجد بھی پڑھیں تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا، اور جب سورج کی کرن پہلی آپ دیکھ لیں تو بہت اچھا ہے. نور علی نور ہے کہ سورج کی پہلی کرن جب نکلتی ہے وہ آپ دیکھ لیں، تب یہ عمل کریں. اور اگر نہیں بھی دیکھ پاتے، موسم خراب ہے یا ایسی سچویشن میں فلیٹس یا ایسے جگہوں پہ آج کل لوگ رہتے ہیں جہاں سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو ٹائم کا سر نوٹ کر لیں. آپ تو گوگل پہ ٹائم مل جاتا ہے کہ کتنے بجے کے بج کے کتنے منٹ پہ سورج نکلے گا. اس ٹائم پہ وہ تصور کر رہے ہیں، سورج کو اپنے ذہن میں رکھ کے سورج کا تصور کر لیں. اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح سٹریٹ اوے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 تسبیح 300 بار، اور 300 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے اور جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے دعا. 41 ڈیز بغیر کسی وقفے کے یہ عمل کیجئے. آپ کو اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا، سب کچھ دے گا، جو آپ چاہو گے وہ آپ کو دے گا. اس طرح دے گا جیسے آپ کے ہاتھ میں کسی بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ اس کو چلاتے چلے جا رہے ہو. یہ اس عمل کیجئے گا، پھر مجھے شیئر کیجئے گا جو بھی فیڈ بیک ہے آپ کا. باقی کسی مسئلے میں آپ پھنس چکے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے. اور مجھ سے رابطہ کرنا ہو، کچھ سمجھنا چاہتے ہوں، کچھ سمجھانے سے رہ گیا ہو، تو آپ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک میسج کر دیا کریں، ٹائم لے لیا کریں، کوئی چارجز نہیں ہے، سکون سے بات ہو جائے گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.